أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتفاضع بكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزت افزائی کا شکرگزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے یاد کیا. یہ گھنٹہ اور اگلے 4 گھنٹے اس وقت میں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک ایسا سورہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں پروردگار نے وقت کی قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر قسم ہے زمانے کی. عصر کے معنی زمانہ. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. گواہ. دیکھو قسم کے معنی ہے گواہی کے. جب تم کہتے ہو نا خدا کی قسم کھاتے ہو نا کہ خدا کی قسم، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا گواہ ہے میری بات کا. تو قسم کے معنی گواہ. والعصر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. کس بات پر زمانہ گواہ ہے؟ کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فقط وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا. والتواصوا بالحق. اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. والتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، کتنا مختصر سورہ ہے، لیکن پروردگار نے اس سورے میں انسانیت کے 2 گروہ بتائے. ایک گروہ نقصان والا، دوسرا گروہ نفع والا. ٹھیک ہے نا؟ ایک گروہ تفہیم میں رکے رہنا میرے ساتھ. ایک گروہ وہ جس کی پوری زندگی نقصان ہی نقصان ہے. دوسرا گروہ وہ جس کی پوری زندگی فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نقصان والے تعداد میں زیادہ ہے یا فائدے والے تعداد میں زیادہ ہے؟ ایک قاعدہ ہے زبان کا، اس قاعدے کو سن لو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. میں نے کبھی اللہ پر تمہارے شہر میں تقریر کی تھی اور اتفاق سے اس سورے میں اللہ بنیادی اور فیصلہ کن ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، اس لیے کہ تم اپنے کلمے میں
جن لوگوں نے سنی ہوگی ان کے ذہن میں محفوظ ہوگی. اس تقریر کو ریپروڈیوس کرنا محفوظ نہیں ہے. میں تو آگے لے جاؤں گا. دیکھو میں نے کہا سارے لوگ آ گئے سوائے فلاں کے. سارے لوگ اکثریت میں، فلاں اقلیت میں. ٹھیک ہے نا؟ مجلس میں سارے لوگ آ گئے، سب آ گئے سوائے فلاں کے. تو سوائے کے بعد جو ہوگا وہ اقلیت میں ہوگا. سوائے کے پہلے جو ہوگا وہ اکثریت میں ہوگا. سوائے اردو میں الا عربی میں توجہ ہے. اب میں الا کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. مجلس میں سب آ گئے الا فلاں کے. ٹھیک ہے نا؟ مجلس میں سب لوگ آ گئے الا فلاں کے. تو الا کے پہلے اکثریت، الا کے بعد اقلیت. قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ہمیشہ خسارے والا اکثریت میں ہوگا، مومن اقلیت میں ہوگا. یاد رکھنا کسی دن اس اللہ سے کام ہوگا. کوئی توجہ ہے. تو قرآن نے کیا کہا کہ ہمیشہ زمانہ گواہ ہے. والعصر زمانہ گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ خسارے میں رہے گی. اور واقعہ یہ ہے، اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں. اب ذرا اکثریت اور اقلیت سمجھ لینا. اگر سمجھ گئے تو اس سورے کا مرکزی مفہوم تم تک واضح ہو گیا. لیکن اکثریت اور اقلیت سمجھ میں آئے گا یہ مسئلہ اس وقت جب اللہ سمجھ میں آ جائے. حضرت نوح 900 برس کی تبلیغ اور قرآن نے آواز دی فما آمن معہ الا قلیل. 950 برس کی تبلیغ کے بعد اقلیت ایمان لائی، اکثریت گمراہ. ٹھیک ہے نا؟ اقلیت ایمان لائی، اکثریت گمراہ رہی. یہ زمانے کو اور اب زمانے ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس. مالک دیکھو قرآن پڑھ رہا ہوں، انسانوں کی اکثریت گمراہ ہو گئی. تو زمانے نوح میں بھی اکثریت ظالم گمراہ، زمانے ابراہیم میں بھی اکثریت ظالم گمراہ. زمانے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے توریت لینے. 40 دن کے لیے اپنی امت کو یہودیوں کو چھوڑ کر موسیٰ توریت لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے. اور ادھر امت نے یہ کیا کہ بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. بھائی بہت توجہ رکھنا، یہ بڑا نازک بنانا چاہیے. 40 دن کی غیبت میں، 40 دن کی غیبت میں یہودی گمراہ ہو گیا. وہ یہودی تھے کہ اگر ہادی 40 دن کے لیے غائب ہو جائے تو گمراہ ہو جائے. اور یہ مومن ہے کہ 13,000 سال سے ہادی بنے رہتے ہیں. کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے؟ کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے؟ کس گھڑی ہے میری امید کے رب آؤ گے؟ ارے کچھ تو بنائی پڑے چشمے تمنا کی حضور، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ. محمد آل محمد صلی اللہ. بہت توجہ ہے. اس لیے کہ اب تو موضوع گفتگو معین ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ اب اپنے کو میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. زمانے نوح میں اکثریت گمراہ، تھوڑے سے لوگ ہدایت پر. زمانے ابراہیم میں اکثریت گمراہ، تھوڑے سے لوگ ہدایت کے اوپر. زمانے موسیٰ میں حشر دیکھی اپنے میں اکثریت گمراہ ہو گئی، تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہدایت کے اوپر. بھائی بہت توجہ رہے. تو انسان کا ماضی اکثریت گمراہ، اقلیت ہدایت پر. بس ایک زمانہ
زمانہ ایسا تھا جب ظلم 1/4 تھا اور 3/4 عدل تھا ماضی میں، تمہارے ماضی میں۔ میں بزرگ نے کہا بے شک اب ظاہر ہے کہ بزرگ تو مخاطب بھی نہیں ہے نا، میرے مخاطب تو نوجوان لوگ ہیں بھائی۔ یاد ہے جب پہلی آبادی انسانیت کی بنی تو آدم، حوا، حابیل، قابیل نے قتل کیا، وہ ظالم بن گیا۔ 3 عدل کا قائم رہے تو 1/4 ظلم، 3/4 عدل۔ ٹھیک ہے نا؟ تمہیدیں سنتے جاؤ، اس لیے کہ مجھے تو کام لینا ہے کہ تمہیدوں سے، اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ تمہید سے بہت تیزی کے ساتھ نکل جاؤ۔ بھائی سننا کیا عجیب مرحلہ فکر ہے۔ تو 1999 کی تاریخ سے جس تاریخ میں تم بات کرتے ہو لے کر پورا ماضی تمہارا جہاں تک کبھی ماضی ہے، اکثریت گمراہ، بہت تھوڑے لوگ ہدایت کے اوپر، اور اب پورے نور 24واں پورا قرآن مجید کا۔ دیکھو اب میں ایجنڈے کو بدل رہا ہوں اور یہ آیت خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ اہم آیت ہے 24واں پورا قرآن مجید کا، اور اس سورے کی 55ویں کی آیت۔ جا کے ترجمہ دیکھنا، تم نے ترجمے میں ڈٹی تو نہیں مارتی؟ اس لیے میں نے حوالہ دیا وعد اللہ الذین، کیا کمال کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم فلیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ایک لفظ کا ترجمہ سنا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو ماضی میں ایمان لا چکے، جو ماضی میں اچھا عمل کر چکے، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ سن رہے ہو بات کو؟ پھر سننا آیا استخلاف کہلاتی ہے یہ آیت، خلافت کی آیت۔ تو خلافت کی آیت کو تو بھائی پیچھے نہیں سننا چاہیے نا، خلافت کی آیت ہے کتاب کی، اور کتاب بار بار کافی ہے۔ تو اب یہ آیا استخلاف ہدیہ کر رہا ہوں، اسے لے جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ماضی میں ایمان لائے، جو ماضی میں عمل صالح کر چکے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ بھائی عجیب آیت ہے کہ جو ماضی کے مومن ہیں انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب عمر 1200 سال سے زیادہ ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ماضی کے مومن کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا، مستقبل میں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب عمر لمبی ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ عمر لمبی ہو، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اس وقت اکثریت ہوگی اچھے لوگوں کی، اس وقت اچھے لوگ ہوں گے۔ بھائی توجہ ہے، تو سورہ مناظر میں کہا زمانہ گواہ ہے کہ ہر دور برا تھا، اکثریت بری تھی، اور اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ایسا زمانہ مستقبل میں آئے گا جب اکثریت اچھی ہوگی۔ تو دونوں آیتوں میں طلاق ہو گیا یا نہیں؟ یہی تو لانا تھا، یہی اپنے سننے والوں کو لانا تھا، اور جہاں تبدیل میری ختم ہو رہی ہے، لیکن میرا جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان ماضی میں ہمیشہ خطانے میں رہا، اور سورہ نور کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ زمانہ گواہ ہے۔ سورہ نور کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ مستقبل میں ایسا خلیفہ بنائیں گے کہ حکومت پوری زمین پہ ہوگی اور پوری زمین پہ عدل ہوگا۔ تو وہاں کہاں ظالم اکثریت میں، یہاں کہاں عادل اکثریت میں۔ بھائی اسی لیے آخر کو گواہ بنایا، زمانے کو گواہ بنایا کہ جب تک آخر کے پیچھے کرتے رہو گے ظالم رہو گے، اور جس دن صاحب العصر کے پیچھے آ گئے کمال ہو گیا۔ قرآن اتنا واضح ہے کہ لمبی عمر والا موجود ہے،
قرآن کا اتنا بات ہے کہ ماضی کے انسان کو مستقبل میں خراب ہو دیں گے، اتنی باتیں آ رہی، ٹھیک ہے نا؟ اور دنیا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ نعوذ باللہ اب میں دنیا کا قول نقل کر رہا ہوں اور میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گا، لیکن اعتراض تو سنتے جاؤ نا، جو مختلف قول نقص ہے کہ اتنا بڑھا، اتنا پرانا، ہاتھ پاؤں میں راشا، ہمیں جھکی ہوئی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، زبان بولتی تھی، اگر آ بھی گیا بھائی 100 سال کا بوڑھا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا، تو 1100 سال کا بوڑھا، 1500 سال کا بوڑھا، بھائی کمال ہو گیا۔ 1100 سال کے بوڑھے پر ہر ایک کو اعتراض ہے اور 2000 سال کے عیسیٰ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ اچھا تو کہنے لگے کہ اگر آ بھی گیا تو کیا خاص ہدایت انجام دینا؟ نعوذ باللہ کتنا بوڑھا؟ تو بھائی اگر بوڑھا برا ہے تو صرف اس طور پر بوڑھا تو برا نہیں ہوگا نا؟ اگر نعوذ باللہ اگر بوڑھا برا ہے تو پھر ہر دور کا بوڑھا برا ہوگا، چاہے آج کا بوڑھا ہو یا کل کا بوڑھا ہو۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، تو تمہارا بہت توجہ، اس لیے کہ اب میں منزل تحریر سے گفتگو کے مرکز تک پہنچ گیا، تمہارا آج حالت، تمہارا آج زیادہ، کیا اس بات پر یقین نہیں کرو گے؟ واللہ یہ وہ آیتیں ہیں جو بار بار میں نے مشن کے طور پر میں خنوار واقعہ کی، لیکن ذرا استدلال دیکھنا، واللہ پورے نہ ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورہ رحم 16 سورہ قرآن کا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی عالم نہیں تھے، جاہل تھے، لا تعلمون شیئا، ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے، جب آئے ہو تو جاہل آئے، آئے ہو تو جاہل ہے، توجہ رہے، توجہ، لیکن اسی مرحلے کی تمہیں بندی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں، دیکھو کتنی کھلی ہوئی اور کتنی تلخ بات اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، جعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان دی، والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ ان کو حاضر کرو، اس کی بارگاہ میں سکو جھکا دو۔ تو آئے جاہل آئے، ٹھیک ہے نا؟ آئے جاہل آئے، اور اب اسی سورہ کی آیت سورہ نہیں کی، واللہ خلقکم، میں کیا کمال کی آیت ہے، اب سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، جی چاہ کے تو بھی راجے ہری اگر تم جی چاہ رہا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تمہیں خلق کرتا ہے، تو اللہ ہی نے تمہیں خلق کیا ہے، ثم یتوفاکم، اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور اللہ تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف، لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ تم پھر جب قبر میں جاؤ تو جاہل بن کے جاؤ، آئے تھے تو جاہل آنے، گئے تو جاہل گئے، یہ پوری انسانیت کا حشر ہے، آئے تو جاہل آئے، گئے تو جاہل ہے، یعنی تمہاری پوری زندگی دو جہالتوں کے بیچ میں، اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ تو یہ عام انسان ہے کہ ان کی زندگی دو جہالتوں کے بیچ میں گزرے، نہیں، تمہاری زندگی دو نجاستوں کے بیچ میں،
تم آئے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے پروردگار نے. تم آئے ہو تو ظاہر آئے ہو. اچھا یاد ہے آیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر جب نکالا تو تم جانا تھے, تو پیٹ کے اندر تم وہاں جا رہے تھے نا. عجیب بات ہے نا, جب پیٹ کے باہر جاہل ہو تو کیا پیٹ کے اندر بہت بڑے عالم ہے؟ میں تو بالکل ہی عالم ہے. لیکن اب میں کیا کروں, اب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک لوں گا. پیٹ کے باہر قوم پوری انسانیت پیٹ کے باہر جائے, پیٹ کے اندر تو بالکل ہی بالکل وہاں جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب کیا اس واقعے کو بھول گئے جسے ہر سیرت نگار نے لکھا ہے؟ ہر سیرت نگار نے سناؤ بھائی, لکھا ہوا ہے کہ جب علی کا حمل مطہر فاطمہ بنت اسد کے برد مطہر میں منتقل ہوا تو اچھا پیغمبر اکرم کہاں پڑے ہیں؟ بنت اسد کے گھر میں, اور بنت اسد نے ماں کی طرح پالا ہے. ٹھیک ہے نا, سگا بھتیجا ہے, اور وہ بنت اسد سگی چچی, ادھر سے آواز ہے چچی. بھائی آپ ضرور, آپ کو مبارک کرے اللہ, چونکہ رشتہ تو یہ لکھا ہے, رشتہ یہ لکھا ہے کہ وہ سگی چچی تھی. لیکن اگر میں انہیں ماں کہوں تو اعتراض نہ کیجیے گا. میں اگر انہیں ماں کہوں تو اعتراض نہ کیجیے گا. دیکھیے میں کبھی بھی عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں بناتا. بھائی اگر یاد ہونا تو سورہ بنی اسرائیل نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تو فقط میری عبادت کرے گا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا. وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دے گا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرے گا. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ محمد کے ماں باپ بچپنے میں مر گئے اور قرآن نازل ہوا 40 برس کے بعد, تو یہ دوسرے ماں باپ کون ہے؟ سے لے کے اس کونے تک آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تم چچی کا ہو اور مجھے حق دے دو, میں ماں کہوں, مجھے قرآن میں امامت پڑھ رہا ہے. اچھا تو اب ظاہر ہے کہ ماں جب بچے کو پالے گی تو اس کا احترام تو نہیں کرے گی نا. اب محمد رسول اللہ بنت اسد کی آگوش میں پڑھ رہے ہیں, کوئی احترام نہیں, بھتیجا ہے, سگا بھتیجا ہے. جب علی کا حمل مطہر میں آ گیا تو اب تاریخیں بدل گئی. جاؤ دیکھا تاریخوں میں کہ جب رسول بچہ بھتیجا گھر میں داخل ہوگا بنت اسد احترام کے لیے کھڑی ہو جاتا. اچھا کمال ہو گیا. جب بھی رسول اللہ, یعنی بچے ہیں نا, رسول اللہ بچے ہیں, اور جب بھی تشریف لاتے گھر کے اندر تو پہلے تو کوئی احترام نہ ہو کے بیٹھ جاؤ, اور جیسے ہی اب علی کے حملے آنے کے بعد تشریف لاتے رسول بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. لوگوں نے کہا, عرب عورتوں نے کہا کہ بنت اسد کہ تم نے کیا رویہ اپنایا ہے؟ کہا بھائی میں کیا کروں, میں تو نہیں چاہتی, لیکن پیٹ والا بچہ مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے. تو یہ واقعہ سن لو, میں تیزی سے آگے چلا رہا ہوں. خدا کے قسم یہ واقعہ ایجنڈے میں نہیں رہا, لیکن نوجوان دوستوں تک اس واقعے کو پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا تو عرب کی عورتوں نے طے کیا کہ پتہ نہیں کس قسم کا بہانہ بنایا ہے بنت اسد نے, پیٹ والا بچہ میں کھڑا ہونے میں مجبور کر دیتا, کہنے کی ایسا کرو جب محمد آئے تو دبا کے بیٹھ جاؤ. اب عرب کی عورتوں سے تو تم بھی واقف ہو, عرب کی عورتوں سے تو تم بھی واقف ہو, کٹے جبڑے والی, میدان میں آ جانے والی.
محسوس کرتا ہے کھڑے ہونے پر، بیٹھ جاؤ آنگن میں بیٹھ جاؤ بنت اسد کو گھیر کر، اور جیسے ہی محمد آئے اور بنت اسد کھڑا ہونا چاہے دبا کے بیٹھ جاؤ. 8 یا 9 عورتیں بیٹھی رہی اس انتظار میں کہ رسول آئے. جیسے رسول آئے بنت اسد کھڑی ہونے لگی تو ایک کے داہنے سے دبایا، دوسرے نے بائیں سے دبایا، تیسری کے پیچھے سے دبایا، چوتھی نے ہاتھ تھاما، یعنی سب نے دبایا بنت اسد کو. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی داہنے گری، کوئی بائیں گری، کوئی سامنے گری، کوئی پیچھے گری. تو جب علی کے مقابلے پر 8 عورتیں نہ رک سکی تو ایک آدھ کیا رکے گی؟ بہت توجہ ہے اسے کہ زحمت دی ہے تمہاری زندگی 2 حالتوں کے درمیان، آئے تو جاہل ہے، گئے تو جاہل ہے، اور ایک والا بچہ اگر محمد کو پہچان نہ رہا ہوتا. بھائی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ تم پیٹ سے باہر آ کے بھی جاہل، وہ پیٹ کے اندر بھی آنے بن رہے. علی جیسے نہ ہو سکے تو علی کے رسول جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اب یہیں سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ غافر جہاں کا پورا ماضی تمہارے سامنے ہے. اقلیت ہدایت پر اکثریت گمراہ دو بڑا سر، اور وہ پورے لوگ آوازی کہ مستقبل میں عدالت کی اکثریت ہوگی، ظلم کم ہو جائے گا. تو قرآن مجید کا پیغام یہی ہے کہ صرف ماضی پہ ناز نہ کرنا، صرف حال پہ نگاہ نہ رکھنا. عقل مند وہ ہے جو مستقبل کا بندوبست کرے. اگر مستقبل میں ٹوٹے پڑ گئے تو کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا. اسی لیے آل محمد نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں جو فساد نہ کرے آخرت اس کی ہے، جو فساد کرے خبر ہے نا آخرت اس کی نہیں ہے، بل عاقبت للمتقین. اور ہم نے طے کر دیا ہے کہ عاقبت ہوگی صرف متقین کی، نجات ہوگی صرف متقین کی. جنت میں صرف متقین جائیں گے، متقین کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا. بھائی یہی سبب ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا دعویٰ تو ہر ایک نے کیا، امام المتقین کا دعویٰ علی کے علاوہ نہیں دیتا. اچھا تو امام المتقین کے پیچھے آ جاؤ، بل عاقبت للمتقین. امام المتقین کے پیچھے آ جاؤ، انجام بخیر ہوگا. اور اس امام المتقین نے نہج البلاغہ رکھا. دیکھو بڑا چھوٹا جملہ 3 لفظوں کا جملہ ہے، وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا. اور جس طریقے سے بول رہا ہوں اس طریقے سے نہیں بولنا کرتا. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے شہر کے، بہت پڑھے لکھے محترم سننے والوں سے مخاطب ہوں. اور یہ مجلس حسین کا فیض ہے، مجلس میں آ کے ہی پڑھے لکھے ہیں. مجلس میں آتے ہی ٹھیک ہے نا. لیکن سنتے جاؤ کہ جانا کہاں ہے. تو اب 3 لفظوں کا آگے کا ایک جملہ تھا اور اس جملے کی گہرائی کو تم خود محسوس کرنا. کہنے لگے ممبر کوفہ سے اب دنیا
یہ دنیا وزارت پہ ناز کر رہے ہو، وزارت ہے بھی بڑی اچھی چیز، جب بھی مل جائے جس کو بھی مل جائے خوش ہوتا ہے. اچھا صدارت اس سے بڑی چیز ہے جس کو بھی ملے خوش ہوتا ہے. صدارت اس سے ہی بڑی چیز ہے، جس عمر میں ملے انسان خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو یہ وزارت ہوئی، صدارت ہوئی، دولت ہوئی، اقتدار ہوا، بینک بیلنس ہوا، بڑی بڑی انڈسٹریز ہوئی. علی نے جانتے کیا کہا؟ اب دنیا ذل زائل، یہ جو دنیا ہے نا یہ سایہ ہے. خدا کی قسم سننا، علی تو کہہ کے رک گئے، یہ دنیا سایہ ہے. بھائی سائے کا مزاج جانتے ہو؟ سائے کا مزاج کمال ہے. اگر تم مشرق میں ہو سایہ مغرب میں ہوگا، اگر تم مغرب میں ہو سایہ مشرق میں ہوگا. بھائی بہت توجہ ہے، علی نے علی تم نے کہا دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے. توجہ، سورج مشرق سے نکلا سایہ مغرب میں پڑے گا، سورج مغرب میں پہنچا سایہ مشرق میں گیا. اچھا تجربہ کر لینا کل دن کو تجربہ کر لینا. تمہارا جب سایہ دھوپ میں بنے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرنا. کیا تم پکڑنے کی کوشش کرو گے تو سایہ آگے آگے بھاگے گا. دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے. میرا علی بول رہا ہے، خدا کی قسم میرا علی بول رہا ہے، دنیا کیا ہے؟ سایہ ہے. کوشش کرو پکڑنے کی، آگے آگے بھاگے گا. اور جب منہ موڑ کے تم چلو گے پیچھے پیچھے آئے گا. یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. دنیا سایہ ہے، اگر اس کے پیچھے جاؤ گے وہ آگے آگے بھاگے گی، اور اگر اس سے منہ موڑ کے بیٹھ گئے تمہارے پیچھے آئے گی. بھائی توجہ رہے، پھرتے رہو دنیا کے پیچھے. زندگی کا آفتاب ڈوب جائے گا، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. اور اگر منہ پھیر کے بیٹھ گئے دنیا پیچھے آئے گی. بھائی علی نے جب دنیا سے منہ پھیرا تو 23 برس بعد صحیح دنیا آئی یا نہیں کہ علی بیعت کرواتا. کشتی علی، نجات علی، نا خدا علی، مولا علی، امام علی، پیشوا علی، رہبر علی، سراج علی، نا خدا علی. مشکل میں ساری خلق کے مشکل فقیروں کے دستگیر، نبی کے فقیر ہیں، عالم فقیر ہے. بازوئے رسول، زوجہ بطول، مولا گل حضرت علی علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بلے در سلام. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، آج پہلی گفتگو تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے سننے والوں تک میرے مولا کا یہ پیغام پہنچ جائے. اب دنیا ذل ہے، دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا بھاگے گی. منہ موڑ کے بیٹھو دنیا پیچھے آئے گی. اور علی سے بہتر اس کا تجربہ کروانے والا کوئی نہیں تھا. 25 برس 23 یا 25 برس گھر میں بیٹھے رہے. آئی نا دنیا آئی کے بیعت کرواؤ. بھائی عجیب کمال کی شخصیت ہے، عجیب کمال کی شخصیت ہے. اس دن کہہ رہے تھے بیعت کرو، آج کہہ رہے بیعت کرواؤ. یہ بدل کیسے گئے؟ کیا زمانے کا کمال ہے. مناظر زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے. علی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بڑا بھیڑ نے روک لیا، ہزار افراد ہیں. علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے. علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے. ایک مرتبہ علی نے اس بچے کو دیکھا اور کہنے لگے بس ایک بات کا جواب دے دو. خدا کی قسم میرے مولا کا سوال سننا، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی تمہارا عقیدہ ہے، اور قیامت تک علی کے چاہنے والوں کا یہی عقیدہ ہے. کہنے لگے بس ایک سوال کا جواب دے دو. کہا نا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے. کہا ایک سوال کا جواب دو. کہا یا علی کہو پوچھو. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کل مجھ میں کیا خامی تھی جس کی وجہ سے بیعت نہیں کی.
اور آج کون سی خوبی پیدا ہو گئی جو بیعت کے لیے آ گئے؟ کیا کمال کا جملہ ہے، کیا کمال کا جملہ ہے؟ بس یہ بتا دو کہ کل مجھ میں کیا خامی تھی جو تم نے بیعت نہیں کی، اور آج مجھ میں خوبی کون سی پیدا ہو گئی جو بیعت کے لیے آ گئے ہو؟ یعنی بدلا دیا کہ زمانے نے تمہیں بدلا ہے، مجھے نہیں بدلا، میں تو صاحب الاصل ہوں نا۔ سننا دور جانا ہے، مجھے دور جانا ہے، اب تھوڑا سا وقت لینا ہے اپنے سننے والوں کا عمرہ لینے۔ کہا کہ لیکن علی ہم تو تمہاری بیعت کریں گے، ہم تو کریں گے، ہاتھ بڑھاؤ۔ کہا اچھا اگر بیعت کرنی ہے تو گلی میں نہیں ہوگی، تاریخ ہے، ریکارڈ ہے، اگر بیعت کرنا چاہ رہے ہو تو گلی میں بیعت نہیں ہوگی، مسجد میں آؤ۔ بھائی آ گیا مسجد میں، کہا ہاتھ بڑھاؤ، کہا کہ نہیں مجھے ممبر پہ جانے دو، بیٹھ جاؤ۔ جب سارا بندہ بیٹھ گیا تو سینوں پہ قلم ہوئے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہیں جانا ہے، کہیں جانا ہے، سینوں پہ قلم ہوئے، اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں میرا نبی بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں قبض کر دی اور کچھ دیر کر کے جھکائے بیٹھے رہے۔ اور اس کے بعد علی نے اپنی خلافت کا پہلا تاریخی خطبہ دیا۔ سنو گے کیا کہا علی نے؟ انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں قبض کرنے کے بعد علی کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد دو جملے کہے، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، اس اللہ کا احسان ہے کہ حق آج اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ اب چیلے گولیاں شروع ہوئی مجمع سے، جب مجمع سے شروع ہوئی چیلے گولیاں تو ایک مرتبہ پھر علی نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہنے لگے ماں حاضری سجا بین ایدیکم، یہ تمہارے درمیان شور کیسا؟ اچھا شور اتنا آواز بلند رہی نا کہ علی کے کام ڈکا جائے، آپ پھر گفتگو کر رہے تھے۔ خدا کی قسم ماں حاضری سجا بین ایدیکم، یہ کانا، اب میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کانا پھوسی کیا کر رہے ہو؟ یہ سرگوشیاں کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہے بات، کیا ہے؟ وہ کوئی دل والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے وہ بزرگ تاریخ میں نام لکھ لینا کہ یعنی تمہاری یہ ہمت کہ مقام محبت پہ جا کے بیٹھ گئے، یعنی تمہاری یہ ہمت، میں سننا خدا کی قسم، یہ تمہاری ہمت کے مقام محبت پہ جا کے بیٹھ گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی نے جو میں ممبر پہ ہاتھ مارا، ممبر کی لکڑی پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے فحاضر آوا، یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں؟ وضعت قدمیہ علی اعناق النبی، یہ کیا ہے؟ میں نے تو بولے نبوت پہ قدم رکھے ہیں نا۔ کیا کہا علی نے؟ یہ لکڑی کے تختے، بھائی میں خدا کے قسم جب میں آؤں گا تو میں پوچھوں اگر آپ سے یہ کیا رکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے ممبر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو میں کہاں بیٹھا ہوں؟ ممبر پر، کیا لکڑی کے تختوں پر بیٹھا ہوں؟ ہے تو لکڑی کے تختے، لیکن احترام کہتے ہیں اسے ممبر۔ علی نے کہا یہ لکڑی کے تختے ہیں، یہ لکڑی کے تختے ہیں۔ تو تاریخ اسلام میں صرف دو اشخاص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ممبر کو لکڑی کا تختہ کہا، دو اشخاص، یا علی نے کہا کہ یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں، اور یا سید سجاد نے یزید کے دربار میں کہا حل ارفع علی ہذه الاعراض، یزید کیا میں ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ کر بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ تو آل محمد نے کہا یہ ممبر نہیں لکڑی کے تختے ہیں۔ بھائی بتلانا یہ تھا کہ میرے گھر میں ہو تو ممبر ہے، تیرے گھر میں ہو تو لکڑی ہے۔
मकाम मोहम्मद पे जाके बैठे, ठीक है ना, जो एहतराम में छोड़ा जाता रहा, जो मकाम एहतराम में छोड़ा जाता रहा, और खुदा के कसम जो भी बैठेगा वो छोड़ के बैठेगा, इसलिए कि उसकी तीनत एक नहीं है रसूल के साथ, उसका नूर एक नहीं है रसूल के साथ, उसकी खिलकत एक नहीं है रसूल के साथ। कहने लगे कभी लकड़ी के तख्ते क्या है, मैंने तो मोहरे नबूवत पर कदम रखे हैं, ये कह के बैठे मेरे मकाम मोहम्मद पर, ये कह के हाथ बढ़ाया, अब बैत करो, तो या अली करीब में हाथ दे देते। बस इतना कहने के लिए तुमने रहमत की ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है, इतना तो कहने के लिए गली में हाथ बढ़ा देते, बैत करो। अच्छा मस्जिद में आ गए थे, खड़े खड़े कैसे बैत करते चले जाओ, ये मकाम मोहम्मद पे बैठ के बैत करवाना, तो यही तो मेरे मासूम मौला का मासूम अमल है कि देने वाले, खिलाफत देने वाले देने आए थे चौथी, और अली ने मकाम मोहम्मद से बयान लेके बताया कि चौथी नहीं है, पहली है। अजीब बहलाए वो करूंगा क्या मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया, मां हाजिर आवा। अरे ये लकड़ी के तख्ते क्या हैं, अब सुनना, जिस मरहले पे ले आया है, ये लकड़ी के तख्ते क्या हैं। वज़ा तो कदमैया अला अक्काफ़ नबी, मैंने तो अपने नबी के कंधों पर, अपने कदम रखे हैं। अब सुनना के कहना क्या चाह रहा हूं, मैं अगर कहूं मेरी ज़बान खींच लो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन जाओ अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना, मुअतज़िली, मेरे मसलब से बुजुर्ग का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं तो हर उस आलिम का एहतराम करता हूं जिसने कुछ भी मेरे दीन की खिदमत की। भाई करीब लाओ, मुसलमानों को करीब लाओ, मेरा तो ये मिशन है ना। तो हजरत अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली रहमतुल्लाह अलैह, सुन रहे हो, बहुत बड़ी आलम इस्लाम की शख्सियत है, बहुत ही बड़ी, और उन्होंने शरह नहजुल बलागा लिखी है, अली के हुक्मों की शरह, और आज तक दुनिया में अनचैलेंज है, उससे बेहतर शरह नहीं मिलती। और अली की शान में उन्होंने 7 कसीदे कहे हैं, और उन कसीदों में से एक कसीदे का कोई एक शेर सुना हुआ, लेकिन अभी रुक जाओ, पैगंबर अकरम मेराज में चले, बस सुनना। एक मंजिल आई जहां पे जिब्रील ने साथ छोड़ा, अब उससे पहले अंबिया रिपोर्ट कर सकते हैं वाकई की, क्योंकि अंबिया से पैगंबर की मुलाकात हुई है, फरिश्ते रिपोर्ट कर सकते हैं, जिब्रील अमीन रिपोर्टर बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब जिब्रील ने भी साथ छोड़ दिया तो अब रिपोर्टर कोई नहीं है ना। यानी ऐसी मंजिल है कि जहां कोई देखने वाला नहीं है क्या हो रहा है। अब मेरे नबी ने कहा, खुदा की कसम सुनो, मेरे मोहम्मद को समझो, फिर बात मुकम्मल होगी। मेरे नबी ने कहा कि जब फज़ाइल नूर में मैं अकेला रह गया, तुम्हारे सुनने के लिए ये जुमले हदिया कर रहा हूं, तो आवाज कुदरत आई, खुद मिन्नी मोहम्मद उससे करीब आओ, और मैंने इस एक हुक्म पर इतना फासला तय किया है जो जमीन और आसमान के दरमियान है। सोचो तुम्हारी कायनात कितनी बड़ी है, सोचो तुम्हारी कायनात कितनी बड़ी। अब जुमला तो आवाज करूंगा तो आवाज कुदरत आई, खुद मिन्नी हमें करीबा, इतना फासला तय किया जितना जमीन और आसमान में। कहते हैं कि फिर आवाज आई, खुद मिन्नी हबीब करीबा, उतना ही खाता फिर मैंने तय किया जितना जमीन और आसमान में है। और मेरा नबी कहता है कि 1000 मरतबा आवाज आई तो नहीं। अब सोचो तुम्हारी कायनात कितनी बड़ी है, सुन रहे हो ना? तो 1000 मरतबा मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को उदनो बिल्ली कहकर करीब बुलाया, और हर मरतबा मेरे नबी ने उतना फासला तय किया जितना जमीन और आसमान में। मेरा नबी कहता है, रिपोर्टर कोई नहीं है, मैं बयान कर चुका। मेरा नबी कहता है कि अब जो मैं आयात इलाही देखता चला तो मुझ पर अल्लाह की रहमत तारी होती रही और मेरे जोर बंद कांपने लगे। जब मैं अर्श पे पहुंचा तो जलाल इलाही से मेरा पूरा जिस्म थरथरा रहा था। ये है मेरा नबी और वो है मेरा खुदा, समझ रहे हो ना बात को? जलाल इलाही से मेरा पूरा बदन थरथरा रहा था, इतने में कहीं से कोई दस्ते करम निकला।
نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور آج تک اس کا لطف محسوس کر رہا ہوں، اس محبت کا، اس ٹھنڈک کا، اس برودت کا، اس حلاوت کا لطف میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ دست کرم کیا تھا، واللہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ پڑھنے سے کوئی ہاتھ نکلا، میرے شانے پہ آ کے رک گیا۔ اور اب ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں، بھائی توجہ ہے، وعلی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ، بھائی کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، دست کرم شانے پہ آ کے رک گیا، اللہ کا دست کرم شانے پہ آ کے رک گیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ جہاں معراج میں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، فتح مکہ پر علی نے وہیں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ابی الحدید معتزلی کا شعر ہے، میں دیکھو بڑے باضابط اور پڑھے لکھے سامعین سے خطاب کر رہا ہوں میں، شعر میرا نہیں، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے، الافیات السبع کے نام سے اس کے تفسیریں چھپے ہوئے ہیں، مصر سے دیکھ لینا یہ شعر ہے یا نہیں۔ وعلی واضح اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ، علی نے اسی مقام پہ اپنا پاؤں رکھا جہاں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بھائی اللہ کے تو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، جس کے ہاتھ کو چاہے اپنا ہاتھ بنا دے، جس کے پاؤں کو چاہے اپنا پاؤں بنا دے۔ بھائی اللہ کے ہاتھ نہیں ہے نا، اچھا تو جس کے ہاتھ کو چاہے کہہ دے میرا ہاتھ، اور اللہ کے پاؤں بھی نہیں ہے تو جس کے پاؤں کو چاہے کہہ دے میرا پاؤں۔ تو اب تک تم نے سنا ہوگا علی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، اور آج مجھ سے سننے جاؤ علی کے پاؤں۔ یہ تاریخ فضائل میں اضافہ کر رہا ہوں، تاریخ فضائل میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اب تک یہی سنتے آئے تھے علی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، آج اس شعر سے میں نے استعمال کیا، علی کے پاؤں، اللہ کے پاؤں، یاد رہے علی کے پاؤں، اللہ کے پاؤں، اللہ کے پاؤں، علی کے پاؤں نہیں ہے، اللہ کے پاؤں ہے، علی کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو اب علی کا پاؤں دینے رہے منزل عزیزان پر علی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پھٹی ہوئی جوتی ٹاک رہے ہیں، کیا کمال کی بات ہے۔ جاؤ نیڈو بنا میں دیکھنا، منزل عزیزان پر علی بیٹھے ہوئے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ایک منزل ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے علی نے، اور وہاں کوئی کام نہیں ہے، جوتی ٹاک رہے، ٹھیک ہے آگے جانا ہے نا، فرصت ہے تھوڑی سی کسی کتاب میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کہنے لگے یا علی یا امیر المومنین، پھینکتے جوتی کو، شرم آنے لگی دیکھ کر، یعنی ایسی جوتی تھی۔ تو سنو خصوصیت کے ساتھ تمہیں یہ واقعہ خرچہ کر رہا ہوں ایک فٹنوٹ کے ساتھ، ایسی جوتی تھی کہ پیبند رکھنے کی اب جگہ نہیں رہ گئی تھی، اور اسے بیٹھے ہوئے علی اپنے ہاتھ سے ٹاکا نہیں، ٹھیک ہے نا، پیشے کا ایک نہیں ہے، یہ جو بیروکریٹس کے ذہن میں خناس ہوتا ہے نا، اسے صاف کرنے کے لیے جملہ کر رہا ہوں۔ انسان، میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ انسانیت کو گریڈ سے نہ ناپو، تقوی سے ناپو۔ یہ ہے میرے علی کا دیا ہوا سبق، یہ ہے میرے مولا کا دیا ہوا سبق، جوتی بیٹھے میں ٹاک رہے ہیں، علی کا پاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کہا یا امیر المومنین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین اب تو شرم آنے لگی ہے، اس کو پھینک دیں، کوئی نئی جوتی خرید لیں، بس جوتی رکھی زمین پر، اور کہا ابن عباس
اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے قیمت ہے جوتی کی؟ کہا یہ آپ کے نام میں کچھ بھی تو نہیں ہے نا، کسی کا کام نہیں آئے گی. کہا لیکن علی کی نگاہ میں یہ جوتی تمہارے تخت سلطنت سے افضل ہے. کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا ہی جملے میں. تقریب کو آخری مرحلے کے قریب لے آیا. تمہارے تخت سلطنت سے یہ جوتی افضل ہے. میرے علی نے جملہ کہا، جملہ دلیل کے بغیر نہیں ہو سکتا. تمہارے تخت سلطنت سے علی کی یہ جوتی افضل ہے. تو بھائی علی نے کیا کہہ دیا؟ بدلانا یہ تھا کہ تخت سلطنت پر بندوں کے پاؤں آئے ہیں اور یہ جوتی میں خدا کا پاؤں آیا ہے. میرے دوستوں، میرا عزیزوں، آج گفتگو اس مرحلے پر روک رہا ہوں، لیکن بالعصر ذہن میں رہے، لیکن زمانے ہی سے قدم کے آگے بڑھنا ہے. بالعصر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، حق کی وصیت کی، جنہوں نے صبر کی وصیت کی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو بتاؤں؟ دیکھو میرے پاس کچھ 4 دقیقے رہ گئے ہیں 10 بجے میں، لیکن میں ایک واقعہ اپنے سننے والوں کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ بن جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. دیکھو پیسہ ساتھ تو پسندتے ہو، فوج یزید کا کمانڈر ہے، پہچانتے ہو نا اسے؟ کیا کمال کی بات ہے. اسے بلا کر ابن زیاد نے رائے کی گورنری کا پروانہ دیا اور کہا لیکن شرط یہ ہے کہ تو حسین کا سردا پھر چلا جا رہے. ہری بھری سرسبز و شاداب اسٹیٹ تھی، اس کی گورنری کا پروانہ اس کو مل گیا. تو جب کربلا کے میدان میں آیا اور حسین کی علی سے اس کی آخری ملاقات ہوئی تو حسین نے کہا ابن سعد بات آ جا، تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں، تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا. تو اس نے مذاق میں، تبسر میں، استہزاء میں کہا کہ فرزند رسول اگر گیہوں نہ ملا تو میں جو پہ گزارا کر دوں گا. حسین منہ پھیر کے چلے آئے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. کربلا کے واقعے کے بعد پسر سعد کو شہر بدر کر دیا گیا، پروانہ لے کر پھاڑ دیا گیا. وہ جب جا رہا تھا تو اس کا کوئی دوست ملا اور اس نے پوچھا کہ تو رائے کب جا رہا ہے؟ اس کا علم نہیں تھا کہ اسے گورنری واپس لے لی گئی ہے اور اسے شہر بدر کر دیا گیا ہے. کہا تو رائے کب جا رہا ہے؟ تو اس نے یہ سورہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو انسان خسارے میں ہے. وہ خسارہ ابن سعد کہتا ہے وہ خسارہ میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا. میں ہوں خسارے والوں میں، حسین ہے ایمان والوں میں. کبھی کبھی جی چاہتا ہے اس طریقے سے بولنے کا، اور اب تو میرے پاس مسائل پڑھنے کا وقت بھی نہیں رہا. لیکن دیکھو اب پھر ایک چیز اور کو سنتے جاؤ، یہ چیزیں سننے کا قابل ہے. عاشور کے دن 2 گواہیاں ریکارڈ پہ ہیں، 2 گواہیاں. خدا کی قسم سننا، یہ جملہ بھی نوٹ کرو اپنے ذہنوں کے اندر. ٹھیک ہے کہ ان مجلسوں کو فائدہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیسر سعد اور حسین، یہ ذہن میں رکھنا. جب عاشور کا دن طلوع ہوا تو پیسر سعد نے تیر کمان میں جوڑا اور کمان میں جوڑنے کے بعد کہنے لگا کہ لشکر والوں گواہ رہنا. دیکھو کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ لشکر والوں، یہی تو ہے خسارہ. اور اب اس کے بعد آئے گی منفع، اس کے بعد آئے گا نفع. لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں رکھے گا تاکہ تمہاری گواہی دلوا کر جلدی سے انعام دوں. تو پیسر سعد نے لشکر والوں کو گواہ بنایا اور میرے مولا حسین نے جب اکبر جانے لگے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. ایسا بیٹا بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں میرے رسول کے مشابہت ہے. بس میرے دوستو،
میرے عزیزوں میری تقریر تمام ہوئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گفتگو آ کے اکبر پر ہو گئی، تو میں اکبر کے مسائل بیان نہیں کروں گا، مسائل بیان کروں گا بعد کربلا کے، لیکن اب میرے جملے سنتے جاؤ۔ اس لیے گفتگو ہوگی اکبر کے حوالے سے۔ جس نیزے پر اکبر کا سر تھا وہ نیزہ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں تھا، اور جس نیزے پر میرے مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا۔ دیکھو میرے مولا کا سر، حسین کا سر، اگر فقط اس سر کے مسائل تم مختلف میں دیکھو تو پریشان ہو جاؤ گے۔ میرے مولا کا سر، ٹھیک ہے نا؟ جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، سنتے جاؤ، آنا تو سننا، تو جانتے ہو کیسے زمین پہ آئے؟ ایک پتھر سجدے کے مقام پہ لگا اور سر شراکہ ہو گیا اور زمین پہ آ گیا۔ سر کاٹا گیا، پسے گردن سے کاٹا گیا، لو کے نیزہ پر آویزن کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے تخت میں رکھ کے پیش کیا گیا۔ دیکھ رہے ہو میرے مولا کا سر، خولی نے اپنے گھر میں لا کر تنور کے اندر رکھا۔ کچھ جملے سنو، دیکھو پورا گھنٹہ مکمل ہو گیا، گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب شہزادی علی اکبر تک بات آ گئی نا تو خدا کی قسم ایک جملہ سنتے جاؤ اور یاد رکھو گے اس جملے کو۔ حسین کا سر نیزے پہ ہے، وہ نیزہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خولی کے ہاتھ میں۔ علی اکبر کا سر کس نیزے پہ ہے؟ وہ نیزہ کس کے ہاتھ پہ؟ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں، ٹھیک؟ خولی کہتا ہے، خولی جس کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیزہ بتا، خولی کہتا ہے کہ میں جب کربلا سے اس سر کو لے کے چلا تو کوفے تک میں نے توجہ کے ساتھ یہ دیکھا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا ہے حسین کا سر اس کا نہیں جاتا ہے۔ اور میں طویل مسائل نہیں پڑھتا، اب سننا۔ خولی کی بیوی کا نام تاریخ میں ڈسپیوٹڈ ہے، خضرمیہ، ثعلبیہ، کچھ بھی سن رکھنا۔ خولی کی زوجہ ثعلبیہ حضرت شہزادی زینب کی شادی تھی۔ ذرا آرام سے سننا، بہت آرام سے دیکھو۔ سال کے دوسرے مہینوں میں مقتل کے تفصیلات دینے کا وقت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا سی آج میں تفصیل دے رہا ہوں، اسے سنتے جاؤ۔ ثعلبیہ شہزادی زینب کی شادی تھی۔ کب شادی ہے؟ جب علی کی خلافت تھی کوفے میں، ٹھیک؟ اور شہزادی درس تفسیر بیان کیا کرتی تھی، اس وقت ثعلبیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ آپ کے درس تفسیر میں آیا تھی۔ جب علی شہید ہو گئے اور خاندان آل محمد نے طے کیا کہ ہم واپس مدینے جائیں گے، ٹھیک؟ تو شہزادی زینب اپنے باپ کی قبر سے رخصت ہونے کے لیے آئی، اپنے دونوں ہاتھ امیر المومنین کی قبر متحد رکھے اور کہا بابا خدا حافظ، ہم جا، اور بابا اگر کبھی زمانے نے مہلت دی تو پھر ہم آپ کو سلام کے لیے آ جائیں گے۔ سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، ہم سلام کے لیے کبھی آ جائیں گے۔ ثعلبیہ اس وقت موجود تھی، خولی کی زوجہ اس وقت موجود تھی۔ اس نے کہا بی بی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نجف آئیں گے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے،
تو میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ نہ جا پائیں تو ایک رات میرے گھر میں قیام کریں. سن رہے نا بڑے آرام سے؟ تو ذرا آرام سے سننا، آرام سے سننا. وقت گزر گیا، گھنٹے سے اوپر چلی گئی بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے حد تک یہ واقعہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. شہزادی زینب نے کہا کہ تو وعدہ لینا چاہتی ہے تو دیکھ میں تو وعدہ نہیں کر سکتی. ہاں اگر بھیا حسین نے وعدہ کر لیا تو میں ضرور ہوں. ثعلبیہ چادر اوڑھ کر آئی امام حسین کی خدمت، کافلا تیار ہے رکھنے جانے کے لیے. کہا فرزند رسول بس ایک وعدہ، جب بھی آپ دوبارہ کوفے آئیں تو آپ میرے گھر تشریف ضرور لائیں گے اور شہزادی زینب کو ساتھ لائیں گے. حسین نے سر اٹھایا اور کہا بی بی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گھر آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گھر آؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے. بس آخری جو نہیں تقریر ہے، شرط یہ ہے کہ جب میں آؤں تو مجھے پہچان لے. حسین کے سر کو لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور ثعلبیہ مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی کہ میرے مولا نے 12 محرم کا وعدہ کیا تھا، اب تو 12 محرم کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے. میرا مولا اب تک نہیں آیا، میرا مولا اب تک نہیں آیا، میری شہزادی اب تک نہیں آئی. میں نے شہزادی کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، شہزادی کے بچوں کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، حسین کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، میرا مولا اب تک نہیں آیا. اتنے میں ہولی حسین کے ساتھ میں داخل ہوا، جیسے ہی دیکھا کہ ثعلبیہ آنگن میں کھڑی ہے، حسین کے سر کو پیچھے کر لیا اور کہا ثعلبیہ مجھے مبارکباد دے، میں جنگ میں کامیاب ہو کے آیا. اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، جب سے تو جنگ میں گیا ہے تب سے میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ آگ کا دریا ہے. بس آخری جملے سن رہا، تم رو چکے. ہولی نے ہاتھ کو پیچھے کیا، آہستہ تنور کے قریب گیا، میرے مولا کے سر کو تنور میں رکھ دیا، اپنے حجرے میں آ کر سو گیا. آدھی رات کے قریب ثعلبیہ کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ فضائے نور ہے جو آنگن میں بدل ہے. دوڑتی ہوئی آنگن میں آئی، دیکھا کہ تنور سے نور نکل رہا ہے، تنور کے قریب آئی، دیکھا ایک سر رکھا ہے. کہا اے بزرگ یقیناً آپ صاحب کشف و کرامت ہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو آواز آئی کہ ثعلبیہ اپنے آنے کا وعدہ کیا تھا. ثعلبیہ اپنے آنے کا وعدہ کیا تھا تو ہم نے پورا کر دیا. بس یہ سننا تھا کہ ثعلبیہ نے اپنا سر تنور میں مار دیا. ہولی کی آنکھ کھلی، آخری جملہ سننا، آخری جملہ. ہولی کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی سودا کو پکڑا، ایک حجرے میں بند کر دیا اور اب بیٹھ گیا حفاظت کرنے کے لیے. ایک مرتبہ شروع کے قریب ہولی نے جب تنور میں نگاہ ڈالی، دیکھا کہ حسین کا سر نہیں ہے. اب سننا آخری جملہ، حسین کا سر موجود نہیں ہے. اچھا بھائی جس کے پاس حقیقت کا دستہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ حسین ابن نبی. آپ تم رو چکے، طویل مسائل نہیں پڑھاتا تھا. جب اس نے دیکھا تھا کہ خوری نے دیکھا کہ تنور میں حسین کا سر موجود نہیں ہے تو اس نے دروازہ کھولا کر کا دوڑتا ہوا حسین نبی کے دروازے میں پہنچا، کھٹکھٹایا. حسین گھبرا کے نکلا، کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا حسین کا سر تنور میں نہیں ہے، بس اتنا بتا دیا کہ اکبر کا سر کہاں ہے. اس نے کہا فنا حجرے میں. اب جو حجرے کا دروازہ کھلا تو اکبر کا سر رکھا تھا، اس پر حسین کے سر کے ہورن رکھے ہوئے تھے. آہستہ آہستہ تو ہورن بوتا لیتے جاتے تھے، کہتے تھے اکبر تیرے بات دنیا میں کہاں ہے، اکبر تیرے بات دنیا. سیعلم الذین ظلموا